کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کا اہتمام کیا، پھر ہمیں خیر اور شر کے راستے سمجھانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا جو بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اختتام پذیر ہوا۔ اور وہی ذات جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور وہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات کی گفتگو کو سننے والا، سمجھنے والا اور ان کے متعلق اپنے مرضی سے فیصلے کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رسول ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ ہی نے فرمایا ہر ایسا کام جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مسئلہ دنیا کے اندر اگرچہ تاریخوں کے لحاظ سے اختلافی رہا ہے، لیکن وفات کی تاریخ دنیا میں اختلافی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اس وقت اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیا چیز ہو سکتی، لیکن جب وہ 60-70 سال دنیا میں ایک اسپیشل کردار ادا کرتا ہے تو پھر کوئی اس کی رخصتی کو نہیں بھولتا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ ہستی دنیا سے کس دن رخصت ہوئی۔ بہرحال ہمارے ہاں چونکہ معیار قرآن و حدیث کم ہے، جذبات زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ جس کو جو مرضی ٹائٹل دے دیں اور جو مرضی اس کے مطابق فنکشن سیلیبریٹ کریں اور جو مرضی طریقہ رکھیں، نہ کوئی پوچھنے بتانا ہے، نہ کوئی تحقیق کرنے والا ہے، نہ کوئی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش کا ایک ایسا عمل ہے جس پر یقیناً تمام مسلمانوں کا خوش ہونا یہ فطری بھی ہے، ضروری بھی ہے، اس لیے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی ڈگری ہے اس کا اسپیشلی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ یقیناً ہم نے جب مومنوں پر ایمان ان کو بہتر کی طرف لے کے جانے کے لیے انعام کیا، کس انداز میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول ان میں مبعوث کیا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری آیات پڑھتا ہے، وہ ہماری ڈکٹیشن پڑھتا ہے، وہ ہمارے احکامات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی شخصیت کو بہتر بناتا ہے، ان کے کردار کو شفاف بنانے کے لیے ان کو ٹرینڈ کرتا ہے۔ یہ کام جو ہمارے نبی نے کیا ہے، یہ ڈیوٹی ہم نے لگائی، اور یہ ان کو رسول بنا کے بھیجنا، یہ مومنوں پر ہم نے بہت بڑا انعام کیا۔ تو یقیناً جب یہ سب سے بڑا ہمارے اوپر ایمان ہے، ہمیں رب کی رضا کا پتہ چلا بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رب کی ناراضگی کا پتہ چلا بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنت کے مالک کیسے بن سکتے ہیں، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، ایک ہی سورس تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا میں عزت کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں، ذلتوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، واحد ذریعہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غموں سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں،
ہم اپنی زندگیوں میں خوشیاں زیادہ کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک ہی ذریعہ تھا رہنمائی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض ہماری زندگی کا ایک ایک مرحلہ اور لمحہ اللہ کے نبی کے ہدایات کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہم کسی مرحلے پر بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے ایک دفعہ مسلمانوں کو طنزاً کہا، بھئی عجیب ہے تمہارا رسول، تمہیں رفع حاجت کے بھی طریقے بتاتا ہے کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں، اس میں کوئی شرمندگی نہیں، ہم ڈسپلنڈ لوگ ہیں، ہم کسی سسٹم پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم لائنوں سے ہٹے ہوئے لوگ نہیں، ہمارا مزاج آوارہ نہیں، ہم کسی قاعدے ضابطے کے پابند ہیں، اس قدر ڈسپلن لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے واش روم جانے کا بھی طریقہ سمجھایا۔ تو جو امت اپنے نبی کی اس قدر محتاج ہو کہ واش روم کیسے جانا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، زمین پر کیسے چلنا ہے، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، حکومتیں کیسے چلانی ہیں، لوگوں کو قریب کیسے کرنا ہے، دلوں میں کیسے بسنا ہے، جس نبی کے ذریعے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہو، کوئی بندہ ان کے آنے پر خوش نہ ہو، اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنی سہولتیں، اتنی ہدایت، اتنی عزت، سب کچھ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے بغیر ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ مگر کیا ہم لوگ جو خبریں سن رہے ہیں، فرانس کے حوالے سے خبر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی خبریں دنیا میں سرکل کر رہی ہیں۔ 2005 میں یہ سلسلہ ڈنمارک کی طرف سے شروع ہوا، 2006 میں 8-10 ملک اس میں ملوث ہوئے، بہت دیر پہلے ہندوستان کے اندر یہ کام ہوا۔ یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ میں رات بھی جب اسی سلسلہ میں موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو میں بار بار اس سوال پر غور کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا؟ تو سچی بات یہ ہے، جو چند باتیں آج میں کروں گا نا انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے، وہ وجہ بتاؤں گا کہ یہ سلسلے رک کیوں نہیں پا رہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم جب ڈالتے ہیں نا فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، میں اپنی امت کا، اپنی قوم کا، ہم لوگوں کا، ہم اپنا کھوکھلا پن اگر چیک نہیں نہ کریں گے تو ان سلسلوں کے رکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آئیے میں وہ چند چیزوں پر بات کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے ماحول خراب کیوں ہوا ہے۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کے دعوے اتنے کیے اور اتنے بڑے بڑے کیے کہ بندہ جب دعویٰ دیکھتا ہے نا تو ایک دفعہ تو چکرا جاتا ہے کہ یار اس سے نیچے تو یہ بات ہی نہیں کرتے۔ کیا بات ہوتی ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ پہلا دعویٰ ہے۔ دوسرا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ تیسرا، ہم آپ کی جان پر سب کچھ آپ کی عزت پر قربان کرتے ہیں۔ قربانی سے نیچے تو بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، بہت بڑی بات ہے، بڑی خیر کی بات ہے، لیکن اگر یہ بات سچ ہوتی، اللہ کی قسم یہ منظر ہمیں بار بار دیکھنے کو نہ ملتے۔ لیکن ڈبل سٹیٹمنٹ کی بھی کوئی حد ہوتی، دوگلے پن کی، بے ایمانی کی، کھوکھلے پن کی، اداکاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ لیکن ہماری بہت بڑی تعداد نے اس دعوے کے ساتھ جو اداکاری کر دی ہے نا، ہمارا رب بھی ہمیں معاف فرمائے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی، میں آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ قیام فرما ہے، کافر ملکوں کا ایک سفیر وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ وضو کریے، ذرا منظر سمجھیے گا، آپ وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کا استعمال شدہ پانی وضو والا زمین پر گرنے نہیں دے رہے، ہر کوئی آگے بڑھ بڑھ کے وہ استعمال شدہ پانی، اس کی کوشش ہے میں لپک کے اپنے بدن پر اس کو لگا لوں۔
جب یہ منظر وہ سفیر نے دیکھا نا، بڑی تیز چیز تھی، بہت کچھ سمجھ رہا تھا، سارا ماحول دیکھا، آپ سے تیز بھی کوئی نہیں تھا، آپ نے بھی اس کو بہت کچھ سمجھا دیا، گفتگو سے پہلے دکھا کے اس بندے نے واپس جا کے جب اپنی کابینہ میں گفتگو کی، اس نے کہا میرا مشورہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پنگا نہ لینا۔ کہنے لگے کیوں بھائی، کیوں یہ الٹا ہمیں ہی پریشرائز کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں نے ان کے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے، اپنے نبی کا استعمال شدہ پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے۔ مجھے یقین ہے جو پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے، وہ اپنے نبی کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ تم بنگالہ نہ لینا، تمہاری سوچ سے بڑھ کے رد عمل آئے گا۔ اور واقعی ان کی طبیعتیں سیٹ ہو گئی تھیں کہ جو لوگ اپنے نبی کا استعمال شدہ پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے، وہ خون کا قطرہ زمین پر نبی کا گرے اور وہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا بات اس کی صحیح ہے۔ ایویں اس دور کی سپر پاور روم اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑک مار دی، کہنے لگے مدینہ والے بڑے آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو ہمارے لیے مسئلہ بنے، اٹھو ان کو کچل دو۔ آپ کا جاسوسی کا نیٹ ورک تھا، ایک تو ہمارا اسلام ہے نا، کنڈیاں لگا دو، مسجد کے اندر اسلام ہے، اس سے باہر کوئی اسلام نہیں ہے، مسجد کے اندر اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر ہمارے دشمن ہمارے متعلق سوچ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہم خبر دیکھ رہے ہیں اپنے مزاج کی، بزنس مین بزنس کی خبر دیکھتا ہے، ایک سپورٹس مین سپورٹس کی خبر دیکھتا ہے، ایک سیاست دان پہلے پیج پہ سیاست کی خبر دیکھتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں بھائی، ہمارا مزاج اس کے مطابق خبر ملے تو ٹھیک، ادروائز ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کا نیٹ ورک مدینہ میں آپ کو خبر دے رہا ہے کہ اس دور کی سپر پاور روم والے وہ مدینہ پر حملہ کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے غزوہ احزاب میں ایک بات کی، وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ باہر سے مکے کا 10,000 کا لشکر اور اندر سے یہودیوں کی غداری، آپ اتنے پریشان ہوئے کہ چادر منہ پر لے کے زمین پر ہی لیٹ گئے۔ صحابہ اور پریشان ہو گئے۔ بہرحال تھوڑی دیر آپ لیٹے تھے، بڑی تکلیف میں، پریشانی میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کندھا پکڑا، کہا اٹھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ اٹھے اور ایک جملہ اپنی پالیسی کا بیان کیا، کہا ابو بکر الآن نغزوہم ولا یغزوننا، یہ آخری موقع تھا کہ کفار نے ہم پر حملہ کرنے میں پہل کی، ہم سے لڑائی کرنے میں چل کے آئے، آج کے بعد یہ پہل نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم ان کو سرپرائز دیں گے۔ یہ پالیسی تھی۔ وہی ہوا پھر جب روم کی طرف سے خبر نکلی، فوج نہیں آئی، خبر آئی، آپ نے 30,000 کا لشکر تیار کر کے، بڑی پریشانی کے معاشی حالات تھے، لوگوں نے 2 سیر کھجوریں ساری رات مزدوریاں کر کے جہاد فنڈ کے اندر دی، اور کئی لوگوں نے 900 گھوڑے اور اونٹ سامان سمیت آپ کے حوالے کیا۔ آپ 30,000 کا لشکر لے کے روم کی دستخط دینے کے لیے اس کے بارڈر پر چڑھ دوڑے۔ کہاں آ گئے ہیں بھائی؟ کہنے لگے کدھر؟ آپ کے سفیر نے کہا جناب نے یاد کیا تھا اس لیے تشریف لائے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ سفیر کہنے لگا آپ نے کہا تھا مدینے پر حملہ کرنا ہے، تو ہم نے سوچا تساں ضرور پینڈا کرنا ہے، ایسے ہی آ جانے، نازک لوگ ہو۔ کہنے لگے نہیں وہ تو ہم نے ویسے ہی اپنی مجلس میں بات کی تھی، ہماری تو کوئی تیاری نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارمیلٹی پوری کرنے والے نہیں تھے۔ آپ نے کہا ان کو کہو تم تیاری کرو، ہم ڈیرا لگاتے۔ صحابیوں کو کہا ساتھیوں لگاؤ خیمے، لگاؤ کیل کھونٹے، اور جو وقت میسر ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، اٹھو اور جاؤ، دعوت کا کام کرو۔ جب مارکا سجے گا مار کے لڑیں گے، جب وقت فری ہے تو دعوت کا کام کریں گے۔ اچھا مجاہد دعوت کا کام بھی کرتا ہے، جہاد کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف تبلیغ ہے بھائی،
صرف جہاد ہے بھائی، صرف خدمت ہے بھائی، وہ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایک ایک پیس پکڑ کے ہم چل پڑے، یہ کوئی دنیا کی ڈگریاں کے اسپیشلائزیشن ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم بیک وقت جہاد کا کام، خدمت کا کام، دعوت کا کام، سیاست کا کام سب لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ایک ایک ٹکڑا پکڑنا اور دوڑ لگا دینا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ واقعی آل راؤنڈر تھے، سب کام لے کے ساتھ چلتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو جانے والے نہیں، تو سپر پاور نے ہاتھ کھڑے کر دی، بس بھائی ہم نہیں لڑ سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ اور آپ کی جماعت نے ثابت کیا کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو دنیا کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے لیڈر کے خلاف نہ بات کی جا سکتی ہے نہ کوئی حرکت کی جا سکتی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اس سفیر نے اپنا انالیسس پیش کیا کہ تم اس بندے کا خون کا قطرہ زمین پر گرا کے بچ نہیں سکتے، بچ جاؤ، اس معاملے کے اندر داخل نہ ہونا۔ آج امت یہ منظر پیش نہیں کر سکی، آج ہماری قومیں یہ جھلک کفار کو دکھا نہیں سکی، اس کے الٹ بہت کچھ دکھایا ہے۔ میں وہ باتیں لگاؤں کرنے کہ اس کے الٹ دکھایا ہے، اس لیے ان کی جرت ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے۔ میں اس کی چند جھلکیاں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ایمان میں دو چیزیں بنیادی، ایک اللہ پر ایمان، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوں گی تو نجات ہوگی، ورنہ اگلی بات شروع ہی نہیں ہوتی، اس کا تک ہی نہیں بنتا۔ اس لیے سب سے پہلے جو بندہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کا یہ کلمہ ہونا چاہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں سب سے پہلے اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہوں، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب نہیں مانتا، اور محمد کے علاوہ میں کسی کو اللہ کا اس انداز میں رسول نہیں مانتا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک یہ نقطہ قبول نہیں کر لیا جاتا، محبتوں میں اگلی کہانی چھیڑی نہیں جا سکتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ماشاءاللہ جی سکھ بھی اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، جی فلاں نے بڑی کمال کی نظم پڑھی ہے جی، او بھائی یہ نظمیں، یہ شعر شاعری، یہ محبتیں جب تک اللہ کے نبی کو کوئی رسول تسلیم نہیں کرتا، اس کی محبتیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، نجات نہیں دیں گی۔ جو بندہ اللہ کے نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کی بنیادی شرط ہے کہ وہ آپ کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم کرے گا، تب جا کے اس کی محبتیں فائدہ دیں گی، ورنہ ما سوائے شہرت کے اس کو کچھ بھی اثر نہیں آئے گا، وہ نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول کو آخری نبی تسلیم کرنا، خاتم النبیین تسلیم کرنا۔ جو بندہ کہے میں اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں مگر آخری نبی قبول نہیں کرتا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ دعوی محبت میں سچا نہیں ہے۔ سچا وہ ہے جو رسول بھی قبول کرے اور اس نبوت کو قبول کرے کہ یہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے کہ جی ہے گنجائش، اور وہ اپنا نبی اپنا رسول لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں میں شمار کرو۔ تمہیں رب بھی شمار نہیں کرتا، ہم ہمیں خام خواہ کریں، رب بھی تمہیں شمار نہیں کرتا۔ آگے آ جائیں، جو بندہ اپنے نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی آج تک کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے اس کے نظریات سے انحراف کیوں ہوتا ہے، اس کے عقیدے سے مخالفت کیوں ہوتی، اس کی باتوں کا انکار کیسے ہوتا ہے۔ اور محبتیں تو عطاف سکھاتی ہیں، محبتیں سرنڈر کروا دیتی ہیں، محبتیں قربانیاں مانگتی ہیں۔ ہم عظیم محبتیں کرنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کے دعووں سے، نظریات سے، عقائد سے متفق بھی نہ ہو اور دعویٰ بھی محبت کا ہو، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں اس کا استدلال قرآن مجید سے کر کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے
کہ وہ اللہ سے محبت کرے، ہر مسلمان پر واجب ہے، اور عام محبت نہیں، جو مسلمان ہے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے کا پابند اپنے اللہ کے ساتھ۔ اور اس کی دلیل اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ سخت شدید محبت وہ اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ جتنی محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اتنی محبت کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دوسری چیز کیا سمجھائی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبتیں کرنا تو سکھا دیں، ان کو ٹریننگ دیں، ان کی ورکشاپ کروائیں، ان کو بتلائیں محبتیں کس طرح شو کی جاتی ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، جو شخص بھی اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، وہ میرے نبی کی اتباع کرے گا، جو میرے نبی کی اتباع نہیں کرے گا میں اس کے دعوی محبت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو میرے نبی کی اتباع کرے گا وہ مجھ سے محبت کے دعوے میں سچا ہے، ورنہ میں تقریروں سے مطمئن ہونے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ بن ابی کی ساری عمر تقریروں میں گزر گئی تھی، مجلسوں میں کھڑا ہو کے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ نے اس کے اس کلمے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ کہا وہ لوگ جو منافقت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں عقیدے کے لحاظ سے جہنم میں سب سے نچلے درجے کا جو عذاب ہوگا ان 2 نمبر لوگوں کا ہوگا، جن کی زبانوں پر تو کلمہ شہادت ہے، دلوں کے اندر منافقت ہے۔ اللہ کہتا ہے سب سے سخت عذاب منافقین کو ہوگا۔ وہاں نہیں انہوں نے دیکھا چلو کلمہ تو پڑھتا ہے نا، ہاں یہ الگ بحث ہے کہ کون اندر سے منافق ہے، کون غلطی پر ہے، اس کا فیصلہ رب کرے گا، نہ میں کروں گا نہ آپ کریں گے، کیونکہ دلوں کی جاننے والا اللہ ہے۔ ہم کسی کو نامینیٹ کر کے منافق قرار نہیں دے سکتے، دلوں کی کیفیت کا جاننا اللہ اس کے بندے کا مسئلہ ہے، ہم کسی پر سٹیمپ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس بندے نے جب منہ سے یہ باتیں کی لیکن عمل سے کچھ اور ثابت ہوا، دل کے اندر کچھ اور تھا، تو اللہ رب العزت نے دعوے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ پریکٹس اس کے برعکس تھی۔ ہمارے ہاں یہ نظام بڑا چلتا ہے۔ آئیے میں چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ 1,24,000 کی تعداد کے جو پیغمبر ہیں سب کا ایک مشترکہ نقطہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسری ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم نہ کسی کے لیے قربانی دیں گے، نہ کسی کے سامنے سر جھکائیں گے، نہ کسی کو سجدہ کریں گے، نہ کسی سے مدد مانگیں گے۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد کا سوال نہیں ہے۔ یہ ہر نماز کی سورۃ الفاتحہ میں ہر بندہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت ہے نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد کا سوال ہے۔ اس پر ساری عمر گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی زبان سے اور آپ کی ٹیم سے، میں 2 اکٹھا مینشن کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی جماعت، ساری زندگی ان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، ان دونوں نے اللہ کے علاوہ زندگی میں مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے مدد کے لیے درخواست کی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن ہم نے اپنے نظریے گڑے، ہم نے اپنے جذبات کے اندر آ کے شخصیات سے محبتیں کی، اور ہم نے پھر اللہ کے مقابلے میں دوسری مخلوق سے مدد مانگنا شروع کی۔ مبینہ شرک، مبینہ اللہ کے مقابلے میں قوتوں کا مالک دوسروں کو سمجھنا اور سجدے تک کر دینا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا ہم نبی کے پیج پر ہے، قطعاً نہیں۔ جب نبی نے اللہ کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ کیا، نہ کرنے کی اجازت دی، نہ آپ کی جماعت نے یہ کام کیا، جو بندہ شرک کے اندر ملوث ہے وہ اپنے رب کے پیج پر نہیں ہے، نبی کی سوچ پر نہیں ہے، تو وہ نبی کے ساتھ دعویٰ محبت میں سچا نہیں ہے۔ کیوں اختلاف اپنے نبی کے ساتھ؟ کیوں ہے انکار نبی کے دعویٰ اور عقیدہ توحید کے ساتھ؟ اور شرک کی اتنی نت نئی قسمیں ہیں بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ آگے آ جائیں۔
ہمیں کہا گیا اتباع فاتبعونی، اتباع کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھ دیا، ہم میں سے کسی کو رخصت نہیں ہے ہم 2 انچ آگے کریں یا پیچھے کریں یا دائیں کریں یا بائیں کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم میں سے کوئی شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جرات نہ کرے۔ 3 صحابہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث، تینوں نے کہا، ایک نے کہا آج کے بعد ساری رات تہجد پڑھوں گا، دوسرے نے کہا آج کے بعد روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا نکاح نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور بڑے سخت غصے میں کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتقولون کذا و کذا، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ سنو، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ تم میں سے کوئی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں، وہ کس پر خوش ہوتا ہے کس پر ناراض ہوتا ہے یہ علم بھی تمہارے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو سنو، مجھے پتہ ہے رب کو راضی کرنا کیسے ہے، میں راتوں کو تہجد پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، ساری رات تہجد پڑھنا میرا طریقہ نہیں ہے، میں روزے رکھتا ہوں، وقفے بھی کرتا ہوں، مسلسل نفلی روزے رکھنا میرا طریقہ نہیں ہے، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، نکاح چھوڑ کے تقوی اختیار کرنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے انحراف کیا وہ میرا نہیں ہے۔ نہیں دیکھا ایک بندہ ساری رات تہجد کی بات کر رہا ہے، نہیں آپ نے پرواہ کی، وہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے جو وقت بیوی بچوں کو دینا وہ اسلام کو دوں گا، وہ نہیں آپ نے اس کی پرواہ کی کہ وہ بندہ کہتا ہے سارا سال میں ہر روز روزہ رکھوں گا، آپ کہتے ہیں نا یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے، اور جو میرے طریقے پر نہیں ہے وہ جتنی مرضی سخت عبادت کرے رب کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جان دینا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر نبی کے طریقے پر جان نہیں دی جائے گی تو ایک ٹگے کی قیمت نہیں، ایک ٹگے کی قیمت نہیں ہے۔ اتباع ہے، آگے پیچھے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پاؤں آپ نے رکھ دیا بس حرف آخر ہے، بات ختم۔ آگے دیکھیے ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، کہا جتنی بھی بدعات ہیں، پہلے اس کی ڈیفینیشن بیان کی کہ دین بنا کے جو چیز شامل کی جائے گی، ایک آپ وہ ہمارے بھولے سے بھائی کہہ دیتے ہیں اچھا تو گھڑیاں کیوں پہنتے ہو، ہوائی جہاز پہ سفر کیوں کرتے ہو، پھر کیا قبل مسیح کے اعتراضات ہیں تمہارے لوگوں کے، اور جو چیز دین کا حصہ بنائی جائے وہ بدعت ہے، اور جو چیز دین کا حصہ نہ بنائی جائے وہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا حکم دیا، کوئی ایسا امر بتلایا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی ادائیگی نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس کا مطلب تھا مسئلہ گھڑیاں پہننا نہیں تھا، ہاں اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں گھڑی پہنو گے تو اتنا اجر ہے یہ بدعت مان جائے گی، لیکن گھڑیاں، ہوائی جہاز، سپیکر، او بھائی ان کا بدعتوں سے تعلق نہیں ہے، یہ اگر دین کا حصہ بنا دیے جائیں تو پھر بدعت ہے، جب یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہ بدعت نہیں ہے۔ کتنی بڑی تعداد نے سنت کو ترک کیا، بدعات کو رواج دیا، سنت پر وہ تمسک نہیں، وہ شدت نہیں، اور بدعات کے اندر شدت بھی ہے تمسک بھی ہے۔ جو نبی سے دعوے کا اظہار کرنا چاہتا ہے ایک ہی راستہ ہے، نبی کی سنت پر چلنا پڑے گا، نبی کی مخالفت میں مقابلے میں کوئی نیا ورژن پیش کر کے، کوئی نیا ڈیزائن پیش کر کے کوئی یہ سمجھے وہ نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، یہ دعوے چلیں گے لیکن رب کے ہاں ان کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے وہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، فیشن کے نام پر ہم سنت کو اس طرح ڈیلیٹ کرتے ہیں جیسے کہ اس کا اثر ہی کوئی باقی نہ رہے۔ میرے بھائی جب تک فیشن سنت سے متصادم نہیں ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن جو فیشن سنت سے ٹکرا گیا وہاں سنت کھڑی رہے گی، فیشن نہیں کھڑا رہے گا۔ یہ ہماری بالخصوص نوجوان نسل کو، ہمارے بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو اللہ سے ڈر کے اپنے فیشن کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ اسلام سے متصادم ہے، وہ سنت سے متصادم ہے
تو یہ ایک دن کی جھنڈیاں، ایک دن کے نعرے، ایک دن کے کیک یہ ہمیں نجات نہیں دے سکیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کے حکم کے مقابلے میں فیشن کو ترجیح نہ دیں۔ فیشن پیچھے ہے، سنت آگے، لیکن ہمارے ہاں سنتوں کو چھری پھیرنے کے لیے فیشنوں کا تیز گندا قسم کا آرا چلایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے سوچا ہی نہیں جاتا کہ بھئی اس کے نتیجے میں میرے اسلام کا کلچر، میرے نبی کا کلچر، میرے نبی کی تہذیب، میرے نبی کے احکامات، ان کی ویلیو خراب ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور دعوے ہمارے کیا رہتے ہیں؟ محبتوں کے۔ یہ نہیں چلے گا۔ ایک اور طبقہ ہے منکرین حدیث کا، باقاعدہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے، دو ٹوک حدیث کے وجود کا انکار کرتی ہے، کہتی ہے اسلام پر چلنے کے لیے صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیثوں میں یہ فالٹ ہے، یہ خرابی ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ یاد رکھو، قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے یہ تفریق پیدا کی ہے دراصل وہ قرآن کے منکر ہیں، صرف حدیث کے نہیں ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ انہوں نے شیطانی ٹیکنیکل راستہ اختیار کر کے ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا۔ یہ طبقہ بھی کہے ہم بھی نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ نہیں چلے گا، یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ ہاں، سند کو چیک کرو، اس کا صحیح ہونا ضعیف ہونا اس کو چیک کرو، اس کا معیار پر اس کو پرکھو، لیکن یہ کہو کہ صحیح حدیث بھی ہو اور ہم اس لیے انکار کر دیں کہ میری عقل میں فٹ نہیں ہے، تو تیری عقل کا علاج کروانا ضروری ہے۔ ہم صحیح حدیث کو تیری بیوقوفی کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے۔ یہ طبقہ بھی امت میں موجود ہے جو دو ٹوک حدیث کے وجود کا منکر ہے اور کہتا ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ آگے آ جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکماً ایک بات کہی تھی، کہا میرے بعد تم بہت سے اختلاف دیکھو گے، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، اور تیسرا صحابہ، خلفائے راشدین، مہدیین۔ یہ وہ ٹیم ہے جو ہدایت یافتہ ہے، یہ رشد و ہدایت کی پہلی ٹیم ہے، یہ پہلا بیج ہے جو اس دنیا کے اندر کامیاب ہوا، جنہوں نے نقد اپنے نبی کے ہاتھوں سے رب کی طرف سے جنتوں کے سرٹیفکیٹ وصول کیے۔ اللہ کے نبی ان کو تذکرہ کر کے ان کا کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے میرے بعد جتنا بھی تمہیں اختلاف نظر آئے، تمہاری بچت کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور یہ خلفائے راشدین المہدیین، یہ جو ہدایت یافتہ جماعت ہے، ان کے طریقے کو مس نہ کرنا۔ آپ کیا کہہ رہے؟ اوصیکم، یہ میرا وصیت نامہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ وصیت نامے پر عمل ہو رہا ہے۔ کتنی دنیا ہے جو اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کر رہی، کتنی دنیا ہے جو نبی کی سنت کو قبول نہیں کر رہی، اور کتنا بڑا طبقہ ہے جو صحابہ کے طریقے کو بطور دلیل قبول ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تب ہم تسلیم کریں گے تم ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کو معیار بنایا گیا، قرآن، حدیث اور صحابہ کی جماعت یہ معیار ہے، یہ تین ذرائع ہے رہنمائی کے۔ اسلام کے اندر سب سے شاندار اتھینٹک قسم کا اگر کوئی حوالہ ہو سکتا ہے وہ کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ اور اسوہ صحابہ، یہ تین وہ ذرائع ہیں جن سے مسلمان اپنی جامع اکمل مکمل رہنمائی لے سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کو معیار نہیں، اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ کتنے کام ایسے ہیں، آپ بدعت کو ذرا چیک کرنا ہونا تو صرف اتنا پوچھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، صحابہ نے ایسا کیا نہیں، تم کیوں کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں دیکھیں اگر تھوڑا سا اس طرف کو ہو جائیں، اگر یہ مطلب نکالیں، اگر اس کو اس انداز میں لیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے دو طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک ہے محکم آیات
ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی بیس ہیں، جڑ ہے، ان پر سارا اسلام کھڑا ہے کہ جو محکم آیات ہیں، اور ایک قسم ہے متشابہ آیات کی۔ متشابہ کہا ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، کنجی ہے، جن کے دل مرض والے ہیں، کہا وہ ان متشابہ آیات کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ ان کا مطلب کوئی جانتا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگ حامیم یاسین ان سے کیا کیا نکال لیتے ہیں، کیا کیا نکالتے ہیں، اور بھائی ان کے مطلب کا رب کے علاوہ کسی کو پتا؟ اللہ کہتا ہے محکم آیات پر چلو، سیدھی سیدھی بات پر چلو، واضح واضح اسلام پر چلو۔ یہ جو تم نے طریقہ کار اختیار کیا کہ خام کا ایسا نقطہ جو نہ صحابہ نے نکالا نہ نبی نے نکالا، جو اسلاف میں سے کسی نے ٹچ نہیں دیا، یہ کوئی نئی چیز ہی کھڑی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں شریعت کا طریقہ کار کیا ہے تیار کرنے کا؟ ہم پہلے نظریہ بناتے ہیں، پھر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے قرآن و حدیث پڑھیں، اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں۔ ہمارے ہاں پہلے رائے قائم ہو جاتی ہے، بلکہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم قرآن و حدیث اور سیرت پڑھتے ہیں، اللہ کرے مینوں ادھروں ٹو لگ جائے، ادھروں کدھروں ٹو لگے گی۔ یہ جو ہماری خرابی ہے، فیصلہ پہلے تحقیق بعد میں، اس نے بیڑا غرق کیا۔ آج اگر اللہ سے ڈر کے کوئی بندہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ مجھے اللہ کی قسم لگے میں قرآن و حدیث کو انشاءاللہ بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھوں گا، کسی مسلک، کسی جماعت، کسی شخصیت کے دباؤ کے اندر، محبت کے اندر میرا ضمیر فیصلہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ جب وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا اللہ کی قسم وہ پکا سچا مسلمان بن جائے گا۔ لیکن ہوتا کیوں نہیں؟ اس نے پہلے ایک رسہ باندھا ہوا ہے، اس رسے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، قرآن و حدیث کہے بھی تو وہ ادھر جھک جھک کے دیکھتا ہے، اور جب سمجھ آتی ہے کہ نہیں کتے بزرگانوں بائی پاس نہ ہو جائے تو قرآن و حدیث کو بائی پاس کر دیتا ہے، لیکن جس کے ساتھ جڑا ہے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خرابی ہے۔ آگے آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں کھوکھلا پن بتا رہا ہوں جو ہمارے اندر چل رہا ہے، ہمیں حکم دیا گیا تھا، ہمارے رب نے اپنے نبی کو کہا تھا فذکر بالقرآن، اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اگر لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، اگر ان کے مزاج درست کرنے ہیں تو ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی جماعتوں نے قرآن کے مقابلے میں اپنی نصاب، اپنی کتاب ترتیب دے لی ہے، اپنی کتابیں ہیں، اپنے نصاب ہیں، اور عام لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، یہ کتاب پڑھو جو ہم لے کے آئے ہیں، یہ جھوٹے قصے پڑھو، یہ جعلی کہانیاں پڑھو، یہ تمہیں لے کے آئیں گی ہدایت کی طرف۔ رب کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن، اگر خیر کی طرف لے کے آنا ہے تو قرآن کے ذریعے لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ایسی ایسی گندی باتیں جوڑ دی۔ کہتے ہیں جب تک 16 علوم پر دسترس حاصل نہ ہو، اسپیشلائزیشن نہ ہو، تو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کمال کی لاجک ہے، قرآن سے دور رکھنے کے لیے اتنی غلط بات کہہ دیا، بندہ سوچ نہیں سکتا، اور اپنی کتابیں، اپنے نصاب سامنے رکھ دیے، کہتے ہیں یہ پڑھو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے دنیا کی کوئی کتاب وہ ہدایت نہیں دے سکتی، لیکن یہ خرابی مسلمانوں کے اندر سے ہوئی کہ ایک غلط انداز کے ساتھ قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کہا ہماری کتاب پڑھو، ہمارا نصاب پڑھو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کسی نے بتایا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ضرور گمراہ ہونا ہے، یہ پڑھ لو جو کتاب ہمیں ملی ہے۔ یہ کیا نبی سے محبت ہے؟ یہ نبی کے طریقے پر چلنا ہے؟ یہ نبی سے وفاداری ہے کہ ہم نے اپنے نصاب بنا لیے، اپنی کتابیں بنا لی، اور من گڑت قصے ڈال کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے؟ خود ساختہ ثواب کے پیکیجز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیکیجز ثواب کے دیے ہی نہیں جو ہمارے ہاں دے رہے ہیں۔ میں صرف ایک ضمناً بات لگاؤں کرنے، کوئی بندہ اگر کہہ دے کہ فلاں نیکی کرو تو اس کا ثواب تمہیں 50 کروڑ کا، 40 کروڑ کے فگر ڈیجٹ میں ملے گا، بھائی مجھے اتنا بتاؤ، نبی نے تو اتنا بڑا اعلان نہیں کیا، تیرے پاس کون سی ملٹی نیشنل کمپنی ہے کہ تو نے 50 کروڑ کا ڈیجٹ فگر کا اعلان کر دیا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فضیلت نہیں بتائی
تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ثواب کے لالچ میں آ کے خیر کا کام کرے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور بھئی اللہ کے نبی سے بڑھ کے لوگوں کو خیر پر لانے میں جتنی لالچ جتنی طمع اللہ کے نبی نے کی تھی کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن جو طریقہ آپ کا ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی سمجھے کہ میں لوگوں کو جھوٹ بول کے اسلام کے ساتھ جوڑ دوں، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ پیکیجز بھی ہمارے لوگوں نے پیدا کی اور پیش کی. ایک اور چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا اپنی ذات کے حوالے سے، کہا میرے حوالے سے اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. یہ کام تم نہ کرنا. لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، انہوں نے کہا پیچھے ہی نہ رہ جائیے. انہوں نے پھر اتنی بڑی باتیں کی جو اس سے بھی آگے تھیں. صرف ایک شعر کا ٹکڑا سناتا ہوں جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے. کہا گیا خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. انہوں نے تو کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، پیچھے رہنا مزہ نہیں ہونا، کچھ 4 قدم گاہ ہی جائیے. انہوں نے کہا اگر اللہ کسی بندے کو پکڑ لے اس کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے، چھڑا لیں گے. اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو پھر کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. ایک اور ٹپر اٹھا، انہوں نے کہا جو قسمت میں نہیں ہے، جو رب نہیں دیتا، جو اللہ نے نہیں دیا، وہ حسین سے مانگ لے. کیا نبی کے منہج پر ہے؟ کیا نبی کے پیج پر ہے؟ کیا نبی کی سوچ کے ساتھ اختلاف رکھ کے عشق کا دعویٰ کرنے والے؟ یہی تو بات ہے، یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں کہ اسلام نے مہذب لفظ استعمال کیا محبتوں کا، کیونکہ عشق میں لوگوں کے دماغ کام نہیں کرتے. عشق بڑا عجیب لفظ ہے، قرآن کے پاس بڑی فصاحت و بلاغت ہے. رب کو سارا پتا تھا قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، وہ کہہ سکتا تھا، لیکن محبت کا لفظ استعمال کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لفظ محبت استعمال کر رہے ہیں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک محبت کے لحاظ سے اس کا باپ، اس کی اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لفظ محبت استعمال کیا تاکہ لوگ دائرے میں رہیں، لوگ تہذیب میں رہیں، لوگ کسی قاعدے کے پابند رہیں. ہم نے لفظ عشق استعمال کیا اور اپنے نبی کو اپنے رب سے بھی آگے لے گئے. اس سے ہمارے نبی نے منع کیا تھا. آگے آ جائے، نبی سے محبت کا تقاضا تھا کہ جو نبی کا دوست ہو ہم اس سے دوستی کریں، اور جو نبی کا دشمن ہو ہم اس سے دشمنی کریں. چیک کریں نا اپنی امت کو، چیک کریں نا اپنی قوم کو، چیک کریں نا اپنے لوگوں کے نظریات کو. کون نبی کے دوستوں سے دوستی اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ اس دنیا میں محبوب کون ہے؟ آپ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا گیا ان کے بعد؟ کہا ان کا باپ ابو بکر. نبی کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ 2 ہیں. اور آج کوئی اٹھے اور ان دونوں کو گالیاں دے اور کہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کے پیج پر ہوں، میں نبی کے عشق میں مبتلا ہوں، میں سچا مومن ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے دوست سے دشمنی کرے گا انشاءاللہ وہ نبی کے پیج پر نہیں ہے. نبی کے دشمنوں سے دشمنی اور نبی کے دوستوں سے دوستی، جب تک یہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی ہم اپنے نبی کے ساتھ دعوی محبت میں سچ کا اظہار نہیں کر سکتے. اور یہ چل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں احد کا موقع ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے. آپ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، صحیح حدیث کے مطابق احد پہاڑ نے حرکت کی. آپ نے کہا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے، رک جا. پہاڑ ٹھہر گیا. شہید مستقبل کا ہے،
صدیق مستقبل کا ہے، نبی مستقبل کا بھی ہے، موجود بھی ہے. آپ خبر دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، فلاں فلاں فی الجنہ. 10 لوگوں کو بیک وقت جنتوں کے سرٹیفکیٹ دے رہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 کے 10 لوگ جنتی ہیں، اور آج کا کوئی خبیث اٹھ کے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سوائے 3 لوگوں کے سب مرتد ہو گئے تھے، سب کافر ہو گئے تھے، سب نے اسلام چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کے پیج پر ہوں، یہ بکواس تسلیم نہیں کی جا سکتی. اس لیے جس کو اللہ کے نبی جنتی قرار دے، دنیا کا کوئی شخص اس کو جہنمی قرار نہیں دے سکتا. اور یہ ہوا، نبی کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے، سننے والے کہہ رہے ہیں یہ تو دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے، 3 بندے مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب کافر ہو گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. جب نبی کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو تمہارے ایمان کا دعویٰ کیسے قبول ہوگا؟ تمہاری محبتوں کے دعوے کیسے قبول ہوں گے؟ تو جن کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے، جو ان کو جنتی تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے نبی کے ساتھ ہونے والے اختلاف کو چیک کرے، پھر اپنے ایمان کی صحت کو بھی چیک کرے. اگر اس کے اندر ضمیر ہے تو سمجھ آ جائے گی وہ سچا نہیں ہے، وہ سچا نہیں ہے. آگے آ جائیے. اس بات کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فائنل فیصلہ اس دنیا کے اندر جتنے ہمارے ایشوز ہیں، یہ سپریم کورٹ کا جج جو اس دنیا کے اندر فیصلہ کرنے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور قیامت کے دن کا جج ہے، اس نے بہت بڑی بات کہہ کے کہا فلا و ربی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم تیرے فیصلے کو جو بندہ فائنل فیصلہ قبول نہیں کرے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کو ایمان والا قبول نہیں کروں گا. اور کیسا قبول کرنا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، وہ ایسا قبول کرے اس کے دل میں کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی تذبذب نہ ہو، ایسا تسلیم کرے کہ کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہو. جب تک وہ اندر سے باہر سے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں تیرے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کو ایمان والا تسلیم نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے فیصلوں کو فائنل فیصلہ قبول کرتے ہیں. اس آیت کا شان نزول ایک درمیانی مسئلہ تھا، مگر کیا ہمارے نبی نے سود حرام قرار نہیں دیا؟ کیا ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا؟ کیا ہمارے نبی نے جھوٹ بول کے کاروبار کرنے جھوٹ منع قرار نہیں دیے؟ کیا ناب تول سے منع کرنے کا فیصلہ ہمارے نبی کا نہیں ہے؟ کیا اپنی برادریوں کو چھوڑ کے دین کو معیار بنا کے عزتیں کرنا ہمارے نبی کا فیصلہ نہیں ہے؟ کیا عقیدہ توحید کا فیصلہ ہمارے نبی کا نہیں ہے؟ کیا شرک سے منع کرنے کا فیصلہ ہمارے نبی کا فیصلہ نہیں ہے؟ کیا سنت سے جڑنے کا فیصلہ ہمارے نبی کا فیصلہ نہیں ہے؟ لیکن کتنی دنیا قبول کر رہی ہے. آگے آ جائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لوگوں بحثیں چھڑ جاتی ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں مسئلے کا حل بتاتا ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے پر تنازع کھڑا ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس کو چیک کر لینا حل کے لحاظ سے اللہ کی طرف لوٹا کے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا کے. اور ساتھ ایک بات کہہ دی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ بات میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ میرا مطالبہ ان سے ہے ہی نہیں. اگر کوئی بے ایمان ہے تو اللہ ان سے مخاطب ہی نہیں ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے. پھر آگے کیا فرمایا کہ ذالک خیر و احسن تعویلا، اگر اختلافات میں نبی کی بات کو قبول کر لو گے
تو یہ خیر والی بات ہے، اور اس سے بڑھ کے شاندار حل ہی کوئی نہیں۔ لیکن کون کرے گا؟ فیصلے کی میں جھلک دکھانے لگا ہوں۔ محبت رسول سے، دعوے رسول سے، اور واضح حدیث اللہ کے نبی کی، یہ کام ایسے کرو۔ پیروکار کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں کروں گا، منہ سے نہیں کہتا، کہتا ہے نہیں کر سکتا، حدیث صحیح ہے، کیوں؟ کہتا ہے میرے امام نے نہیں کہا، میرے امام نے نہیں کہا۔ پڑھنا کلمہ اپنے امام کے نام کا، کیا 2 نمبری ہے دنیا کے اندر؟ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ڈکٹیشن امام کی۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان سب اماموں پر، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، فضل کرے، ان کی قبروں کو منور کرے۔ سارے اماموں نے 2 ٹوک دنیا کو کہا، لوگوں سنو، ہم تمہیں یہ ڈکٹیشن نہیں دیتے کہ ہمارے پیچھے چلو، جہاں ہماری بات کے مقابلے میں ہمارے رسول کی بات آ جائے، ہماری باتوں کو دیوار سے مار دینا اور نبی کی بات کو پکڑ لینا، وہ بڑی ہو گئی ہے بات کہہ کے۔ لیکن آج کے کتنے جاہل ایسے ہیں، مبینہ صحیح سند کی حدیث سامنے پڑی ہوتی ہے، صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہم صرف اس لیے قبول نہیں کریں گے ہمارے امام نے یہ قبول نہیں کی۔ عمر گزر جاتی ہے جہالت اور ضد کے اندر۔ جب سنت ہوگی تو پھر تقلید نہیں ہوگی، جب تقلید ہوگی تو پھر سنت نہیں چلے گی۔ ایک بات چلے گی، یا سنت ہے یا بدعت ہے، یا سنت ہے اتباع کی شکل میں، یا پھر تقلید ہے۔ یہ 2 چیزیں نہیں چلتی، یہ نہ ادھر نہ ادھر۔ ایسے بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تقلید نہیں چلے گی، بدعت نہیں چلے گی، حدیث کا انکار نہیں چلے گا، اگر دعویٰ کرنا اپنے نبی کے ساتھ محبت کا۔ آگے ایک اور چیز سمجھ لیجئے، بڑی خوبصورت بات ہے، واللہ بڑی دنیا کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، بڑی دنیا کو پتہ ہے۔ کس لیے قبول نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرے ماں باپ اس راستے پر تھے، جن سے ہمارا تعلق ہے وہ اس راستے پر ہے۔ اللہ نے کہا جب ان کو کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اور لوگوں اس طرف آؤ، اس کی اتباع کرو جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے ماں باپ چلے۔ اللہ نے پھر ایک جگہ غصے میں کہا تمہارے ماں باپ بیوقوفی پر تھے، پھر بھی بیوقوفی پر رہو گے؟ دنیا کا پروفیشن چینج کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں ابا جی نے ساری عمر زمیندارہ کیا، اس میں کیا ہے خجل خواری کے سوا؟ میں تو ڈاکٹر بنوں گا، میں تو انجینئر بنوں گا، اس کا فیوچر بڑا برائٹ ہے۔ اور جب باری آتی ہے ہدایت کی، ایسا مسنا گنا سا بن جاتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، کوئی سٹڈی نہیں کروں گا، کوئی کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ جدے اتنے ابا جی دنیا تو گئے نے وہ ہی جانا ہے، تے جتھے ابا گرم علاقے جو پتر اتنے ہی جائیں۔ پھر ظاہر ہے جب دلیل جو نہیں، اللہ کہتے ہیں ما انزل اللہ، اور میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے نازل کیا ہے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے جس پر میرے ماں باپ تھے میں اس پر چلوں گا۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے، پتہ سب کو ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بڑی گہری بات سمجھائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ کیا فرمایا؟ کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس حکم کے بعد، اس پروسیس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی تھی، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اتباع سنت کیا ہے، تقلید کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کہا سب کچھ جب اس کو پتہ چل گیا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس نے اس کے باوجود میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کی، اور فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نحوست کا تذکرہ کیا، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب جس طرف اس کا منہ ہو گیا ہے ہم بھی اس کو اسی طرف موڑیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم کے اندر گرائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ بڑی بری جگہ ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔
اس کا مطلب ہے جب لوگ حق کو جانچ لینے کے باوجود غلط راستے کا انتخاب کریں گے تو اللہ زبردستی ان کو لے کے توحید پر سنت پر نہیں آئے گا. اللہ کہتا ہے نوَلِّ مَا تَوَلَّىٰ، جاؤ جس طرف تم نے جانا ہے، پھر اسی طرف اللہ ہانک دیتا ہے، لیکن ان کا اینڈ جہنم ہے. اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کو آئینہ بنانا چاہیے، اس کو معیار بنانا چاہیے، اس کو فائنل جج تسلیم کرنا چاہیے. اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے معاملات، اپنی معیشت، معاشرت، اپنا گھر باہر سب کو اس کے سامنے لا کے رکھیں. جہاں جہاں خرابی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ اللہ جنتوں کا مالک بنائے گا. اور ہم دعوی محبت جو اللہ کے نبی کے ساتھ اس میں سچے گنے جائیں گے. لیکن اگر اللہ کے نبی کے مقابلے میں شریعتیں گھڑی گئی، اگر نبی کے مقابلے میں نصابیں اور کتابیں بنائی گئی، اگر نبی کے مقابلے میں فرقہ واریت کو جنم دیا گیا، اور پھر یہ کہیں کہ ہم سچے ہیں محبت دعوی رسول کے اندر، یہ دنیا میں سیاسی اداکاریاں چلتی ہیں. رب پریکٹس دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے. اور آخری میری گزارش وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اللہ سے ڈریں، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس میں خالص بنیں، نبی کے ساتھ مخلص ہوں، نبی کے دین کے ساتھ مخلص ہوں اور نبی کے دفاع پر مخلص ہوں. دنیا بڑا کچھ دیکھتی. میں نے ایک مثال شروع میں دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ساتھیوں نے محبت دی تو کفار ڈر گئے، کہتے ہیں اتنے محبت کرنے والوں سے پنگا لینا مناسب نہیں. آج یہ جسارتیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ 4 دن پہلے اپنی قومی اسمبلی کا اجلاس، اس کا کچھ 6-7 منٹ کا ایک کلپ ہے، ذرا اس کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی. حکومتوں کا، سیاستدانوں کا آپس میں لان تان کا کلچر چلتا ہے. ہم کوئی کسی کی تصدیق تردید کے چکروں میں نہیں، لیکن جہاں باری آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی اس پر بات کرے گا ہم تو اس کی تائید کریں گے، ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہم تو چاہیں گے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے نبی کی محبت کی بات کرتا ہے اور ان کے ساتھ حمایت کی بات کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اپنے اپنے رونے روئے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی اٹھا، اس نے کہا میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ ہم سب کا مشترکہ کاز ہے، یہ میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں، ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. اور فرانس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بات ہے، آپ نے ذرا چیک کرنا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے اس بندے نے کوئی 6 دفعہ اللہ کے رسول کا نام لیا. بار بار وہ کہہ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں توہین رسالت کی، میں بات کر رہا ہوں تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں بات کر رہا ہوں فرانس کے اندر اللہ کے نبی کی توہین کی. بیڑا گرک 3 دن پہلے ہماری قومی اسمبلی کے اندر اس وقت ہوا کہ محمد کا نام لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زبانیں منہ میں بند نہیں ہو رہی. ہمارے گھر کے لوگ نبی کا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا کے اندر اپنی اسمبلی کا لائیو شو دکھانے والے اپنے نبی کے ساتھ بے ادبی کا یہ رویہ پیش کریں گے تو پاگل ہے دنیا کہ وہ ہم سے خوفزدہ ہو، ان کے دماغ خالی ہے کہ وہ ہم سے پریشرائز ہو. ان کو پتہ ان کے تو اپنے اپنے نہیں ہیں، ان کے تو اپنے اپنے نہیں ہیں. یہ ہماری مجلس میں ہوا. حالانکہ ایک ڈرامہ بڑی دنیا دیکھ رہی ہے ارطغرل کے نام سے، انہوں نے کلچر شو کروایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ساری باتیں ختم، عاجزی، باڈی لینگویج، زبان، سر، سب. بھئی جب نبی کے نام پر آپ نرمی، محبت، درود کا رویہ اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ پر رحمتیں نازل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام سننے کے بعد جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا، ایک جگہ اس کو کنجوس کہا گیا، ایک جگہ کہا گیا اس پر لعنت ہو. اور جن کی زبانیں بند نہیں ہو رہی یہ درود بھیجیں گے، یہ نبی کا دفاع کریں گے. اور یہ ہمارے سلیکٹڈ ہیں، ہمارے سلیکٹڈ ہیں، یہ ہمارے ووٹ کی قوت ہے. اور ہمارے ووٹ کا معیار کیا ہے؟ جہالت. ایک تھانے کی کال پر پورا خاندان 5 سال ہم سیاسی جماعتوں کی غلامی میں دے دیتے ہیں. تھانے گئے ساں جان دیں ایسا چن کیا کال آ گئی ہے بندہ لے جاؤ جنت چلا جاؤ. چور بچا کے تم ساری زندگی کے لیے پوری برادری کو سیاسی جماعتوں کی غلامی کا پٹا ڈال دو. یہ معیار ہے ہمارے ہاں اٹیچمنٹ کا. بالکل احساس نہیں ہے کس طرح کے لوگ ہم وہاں بیچ رہے ہیں اور وہ ہمارے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. آگے آ جاؤ. طریقہ مسئلے کا وہی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پالیسی دے رہے ہیں، اگر کفار نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو مذاق چل رہا ہے، اگر کفار تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں، توہین کریں، تضحیق کریں تمہاری کتاب کی، شعار اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقاتلو، تو تم نے اب قتال کا کام کرنا، جہاد کا کام کرنا۔ ائمۃ الکفر، جو کفر کے بڑے ہیں، جو ان کے چودھری ہیں، جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، کہا فقاتلو ائمۃ الکفر، تم نے توہین کا، تضحیق کا مرحلہ دیکھ کے کفار کے خلاف قتال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ انہم لا ایمان لہم، اب وہ قسمیں بھی اٹھا کے کہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا، اب قتال کی تلوار چلانی ہے۔ لعلہم ینتہون، جہاد قتال جاری ہوگا تو ان کی بکواس بند ہوگی، ورنہ یہ زبانیں روکنے والے نہیں ہیں۔ جہاد کے علاوہ، قتال کے علاوہ ان چوڑوں کا اور کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، جلسے، پروگرام، اویئرنیس ہے، سوشل میڈیا پر اویئرنیس ہے، ہونی چاہیے، ضروری ہے، ذہن سازی ہے، مگر مسئلے کا فائنل راؤنڈ وہ میدان کے اندر ہے، وہ جہاد اور قتال کا ہے، اور اس نظریے پر ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کی توہین کے حوالے سے کسی ملک کو، حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، خواہ ہماری معیشت زوال پذیر ہو، خواہ ہم بلیک لسٹ ہو جائیں، خواہ ہم پر پابندیاں لگے، خواہ ہم مقروض ہو جائیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سب فیس کریں گے، ہم اپنے نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیول کا جہاد کا، قتال کا کام حکومتیں، اسلامی ممالک اپنی پبلک کو لے کے اگر میدانوں کے اندر کھڑی ہوں گی، یہ مسئلے کا وہ حل ہے جو آسمانوں والے نے نازل کیا ہے۔ یہ ہماری کوئی ٹیکنیک نہیں، کوئی تقریب کا ذاتی حصہ نہیں، یہ کوئی بڑا اسپیشل مشورہ نہیں، یہ اس خالق نے نظام بنایا ہے جس نے کافروں کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، جو شیطانوں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، جو ان کے خفیہ منصوبوں کو جانتا ہے، ان کے علاج کو جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ یہ اپنے نبی کا، قرآن کا، اسلام کے دفاع کا اس سے شاندار اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں،